بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی 9th کلاس ترجمۃ القرآن کی نیو بک میں سے سورۃ الروم کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں۔ سورۃ الروم کا نام روم کیوں رکھا؟ روم نام رکھنے کی وجہ سورۃ الروم کی دوسری آیت میں رومیوں کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے چند سال بعد پھر سے غالب آنے کی خبر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ سورۃ الروم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی فطرت، کائنات اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الروم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی پیشن گوئی بیان فرمائی ہے۔ یہ پیشن گوئی اس وقت کی گئی جب فارس اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی اور فارس غالب آ چکے تھے۔ اس وقت مسلمان بھی رومیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، کیونکہ رومی اہل کتاب تھے اور مشرکین مکہ فارس کے ساتھ تھے۔ بظاہر حالات مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند سال کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا اور مسلمانوں کو اس پیشن گوئی کے پورا ہونے سے خوشی حاصل ہوئی۔ سورۃ الروم کے بنیادی مضامین۔ سورۃ الروم کا آغاز رومیوں کی پیشن گوئی سے ہوتا ہے، بعد میں مختلف نشانیوں اور دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اور اس کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سورۃ الروم کا خلاصہ۔ سورۃ الروم کے پہلے رکوع میں رومیوں کی شکست اور پھر چند سال کے اندر ان کی دوبارہ فتح کی پیشن گوئی بیان کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی حالات کو بدلنے والا ہے۔ اسی طرح قیامت اور آخرت کی حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ سورۃ الروم کے دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ قیامت کے دن مجرم لوگ مایوس ہوں گے اور ان کے معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس دن مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، نیک لوگ جنت میں خوش ہوں گے اور منکرین اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ساتھ ہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ الروم کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر وہ زمین میں پھیل گئے۔ اسی طرح آسمان و زمین کی تخلیق، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، رات کو آرام اور دن میں رزق کی تلاش بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان سب نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کو پہچانے اور توحید کو قبول کرے۔ سورۃ الروم کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کی کمزوری کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں برابر کا شریک بناتے ہو؟ جب تم خود ایسا پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس طرح واضح کیا گیا کہ شرک بے بنیاد اور غلط عقیدہ ہے اور انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اکثر لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے۔ سورۃ الروم کے 5ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے اور وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں۔ لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے حق کو جھٹلایا تھا۔ اس رکوع میں انسانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں اور سیدھا راستہ اختیار کریں۔ سورۃ الروم کے 6 رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی نے انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اسے طاقت دی اور آخر میں دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام مراحل اللہ کی قدرت کے تحت ہیں۔ اس رکوع میں قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے کہ جب مجرم لوگ اپنی دنیاوی زندگی کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور انہیں اپنے اعمال پر پچھتاوا ہوگا۔ سورۃ فاطر مکی سورت ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورۃ فاطر کا تعارف۔ اس سورت کا نام فاطر اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ فاطر رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ فاطر کا خلاصہ۔ سورۃ فاطر کا خلاصہ مشرکین کو توجہ دلانا اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے۔ سورۃ فاطر کے مضامین۔ سورۃ فاطر میں کائنات کے نظام، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف چیزوں سے رزق دیتا ہے، انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے اور آخر کار اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے جہاں اعمال کا حساب ہوگا۔ پہلا رکوع۔ سورۃ فاطر کے پہلے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا پیغام پہنچانے والا بنایا اور انہیں مختلف طاقتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جس پر اپنی رحمت کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کے سوا کسی کو خالق اور رازق نہ سمجھے۔ اس رکوع کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ سورۃ فاطر کے دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے برے اعمال انہیں اچھے نظر آنے لگتے ہیں، یہ دراصل گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ سیدھے راستے کی دعا اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے جیسے ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بننا، بارش کا برسنا، زمین کا مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا۔ ان سب نشانیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ عزت صرف اللہ کے
پاس ہے۔ پاکیزہ باتیں اور نیک اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اس رکوع کے آخر میں سمجھایا گیا کہ انسان کی تخلیق مختلف مراحل سے ہوئی ہے اور ہر چیز اللہ کے علم اور اختیار میں ہے۔ سورۃ فاطر کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ چاہے تو انسانوں کو ختم کر کے نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے، اس لیے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہوگا۔ پھر مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں، اسی طرح نیک اور بد لوگ بھی برابر نہیں ہوتے۔ اس رکوع کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کتاب یعنی قرآن کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ سورۃ فاطر کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور اس سے زمین میں مختلف رنگوں کے پھل اور پودے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح پہاڑوں، جانوروں اور انسانوں کے رنگ اور شکلیں بھی مختلف ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت عظیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ سورۃ فاطر کے پانچویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے ہر چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے، وہ دلوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے۔ اللہ ہی نے انسان کو زمین میں خلیفہ یعنی نائب بنایا، مگر جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اپنے ہی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ مشرکین کو سمجھایا گیا کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں، وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے دن مدد کر سکتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال پر فوراً پکڑ لے تو زمین پر کوئی باقی نہ رہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ توبہ اور اصلاح کر سکیں۔ اس رکوع کے آخر میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ یاسین مکی سورت ہے، اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورۃ یاسین نام رکھنے کی وجہ: سورۃ یاسین کا آغاز حروف مقطعات میں سے یاسین سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام یاسین رکھا گیا ہے۔ سورۃ یاسین کی فضیلت: سورۃ یاسین بہت فضیلت والی سورت ہے، اسے قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے پاس سورۃ یاسین پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جس نے سورۃ یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ سورۃ یاسین کا خلاصہ: سورۃ یاسین کا خلاصہ خوبصورت انداز میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ سورۃ یاسین کے بنیادی مضامین: سورۃ یاسین میں ایمان کا بیان ہے، اسی وجہ سے اسے مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ ان کے سامنے ایمان کا بیان تازہ ہو جائے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے۔ سورۃ یاسین کے شروع کے حصے میں رسالت کا بیان ہے، اس سلسلے میں ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے داعیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہتر ہوا لیکن حق کا انکار کرنے والے اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ سورۃ یاسین کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نعمتوں اور اس کی قدرتوں کا بیان ہے۔ سورج، چاند، ستاروں اور کائنات کے اس شاندار نظام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ یاسین کے آخری حصے میں قیامت کے حالات، نافرمانوں اور فرما برداروں کے انجام اور قیامت کے واقع ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ سورۃ یاسین کا پہلا رکوع: سورۃ یاسین کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، زیادہ تر لوگ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ان کے دل اور آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ البتہ وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور بغیر دیکھے بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ یقیناً اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور لوگوں کے تمام اعمال محفوظ کر رہا ہے، ہر چیز ایک واضح کتاب میں لکھی جا رہی ہے۔ سورۃ یاسین کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے جن کے پاس رسول بھیجے گئے۔ پہلے 2 رسول آئے تو لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر تیسرے رسول کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی۔ رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، مگر بستی والوں نے انکار کیا اور کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ رسولوں نے جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں اور ہمارا کام صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ بستی والوں نے ان رسولوں کے آنے کو بدشگونی قرار دیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں سنسار کر دیں گے اور سخت سزا دیں گے۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی دوران ایک شخص شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا جس کا نام حبیب نجار تھا اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حبیب نجار نے کہا کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤں گا تو وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آخر کار اس شخص کو قتل کر دیا گیا تو اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ حبیب نجار کہنے لگا کہ کاش
کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت عطا فرمائی۔ سورۃ یاسین کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردہ زمین میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے، ہم اسے زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے اناج نکالتے ہیں جسے لوگ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں، پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، خواہ زمین کی پیداوار ہو، خود انسان ہو یا وہ چیزیں جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اس میں اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ غور کریں اور اس کی وحدانیت کو پہچان کر شکر گزار بنیں۔ سورۃ یاسین کے چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب لوگ اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جنت والے اس دن خوشی اور نعمتوں میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر آرام کریں گے، ان کے لیے ہر طرح کے پھل اور جو کچھ وہ چاہیں گے موجود ہوگا اور انہیں رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ دوسری طرف گناہ گاروں کو الگ کر دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، مگر تم نے اس کی پیروی کی، اس لیے آج تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ سورۃ یاسین کے آخری رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، کیونکہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو اس کی معمولی ابتدا یاد دلائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی حقیقت پہچانے اور تکبر نہ کرے۔ اللہ اپنے قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، جیسے سبز درخت سے آگ پیدا کرنا، تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ آخر میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ہو جا کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، اور یہ کہ ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے اور سب کو آخرکار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ الصافات مکی سورت ہے، اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ صافات نام رکھنے کی وجہ، صافات کا معنی ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے۔ سورۃ الصافات کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف اوصاف بیان فرما کر کیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الصافات ہے۔ سورۃ الصافات کے بنیادی مضامین۔ سورۃ الصافات میں مشرکین کے اس عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا آغاز فرشتوں کے اوصاف سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں آخرت میں پیش آنے والے حالات کی منظر کشی فرمائی گئی ہے، کفار کے کفر کے ہولناک انجام سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں اسلام ہی غالب آ کر رہے گا۔ اس سورت میں حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات مختصر انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا اور انہوں نے قربانی کے جس جذبے سے اس حکم کی تعمیل کی تھی، اس کا ذکر تفصیل سے اس سورت میں کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورت کے آخر میں جنات اور فرشتوں کے اصل مقام کا بیان ہے اور سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنے کی بشارت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الصافات کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور وحدانیت کو بیان فرماتے ہیں۔ ابتدا میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا واحد مالک ہے اور اس نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا تاکہ شیاطین کو دور رکھا جا سکے۔ شیاطین چوری چھپے آسمان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں مگر انہیں بگا دیا جاتا ہے۔ پھر انسان کو اس کی تخلیق یاد دلائی گئی ہے کہ اسے معمولی مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کافر لوگ انکار کرتے رہیں گے مگر حق واضح ہے اور انجام کار کامیابی سچائی والوں کی ہی ہوگی۔ سورۃ الصافات کے دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے سب کو جمع کرو، پھر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس موقع پر وہ ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے مگر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ان کے معبود بھی ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس رکوع میں واضح کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو لوگ حق کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں وہ آخرت میں سخت عذاب کا سامنا کریں گے، جبکہ اللہ کے نیک بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ الصافات کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہمیں سبق ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، ہود، صالح اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوموں کو سچائی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور انہیں اللہ کی راہ دکھائی۔ اسی دوران اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان کو آزمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ان کی نیت اور اطاعت کو دیکھ کر اللہ نے ایک بڑا قربانی کا جانور بیچ کر ان کی قربانی کو قبول فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، توکل اور اللہ کی فرما برداری کا قیمتی سبق دیتا ہے۔ سورۃ الصافات کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کے قوموں کے ساتھ اپنی عنایت اور ہدایت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، انہیں بڑی مشکلات سے بچایا، فرعون کی سختی سے نجات دی اور تورات کتاب دی تاکہ وہ صحیح راستے پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انہیں غالب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور نافرمانی سے روکنے کے لیے بھیجا، لیکن اکثر لوگ انکار کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا اور اللہ نے انہیں اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا، جبکہ بدکاروں کو عذاب ملا۔ یہ تمام واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی عنایت، مدد اور رہنمائی ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جو ایمان لاتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے برا انجام دکھایا گیا ہے۔ سورۃ الصافات کے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، مگر جب وہ لوگ نہ مانے تو حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر کشتی میں نکل گئے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آیا اور طوفان کے دوران وہ سمندر میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مچھلی بھیجی جس نے انہیں اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے دل سے اللہ کی عبادت اور توبہ کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں سلامت باہر نکالا۔ بعد میں وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور ان کی قوم نے ہدایت قبول کی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، توکل اور اللہ کی فرمانبرداری کا سبق دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر مشکل میں اپنے بندوں کے ساتھ۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی گمراہی اور بعض لوگوں کے جھوٹے دعووں کا بھی ذکر کیا، جیسے کہ اللہ کے بیٹے ہونے کے جھوٹے دعوے اور بت پرستی کے عقائد وغیرہ۔ اللہ نے بتایا کہ صرف وہی نیک بندے ہیں جو سچے ایمان والے اور اللہ کے خالص بندے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے صدقے، سچائی اور نجات کے واقعات کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ اللہ کے لشکر اور اس کے بندے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ 5ویں رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سب تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں۔ سورۃ صاد مکی سورت ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ صاد نام رکھنے کی وجہ، سورۃ صاد کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف صاد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ صاد رکھا گیا ہے۔ سورۃ صاد کے نازل ہونے کا واقعہ یا شان نزول۔ سورۃ صاد کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے اور کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورۃ صاد کی آیات نازل ہوئی۔ سورۃ صاد کا خلاصہ عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ سورۃ صاد کے بنیادی مضامین۔ سورۃ صاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے چشمہ شفا جاری کرنے جیسے معجزات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان لعنت کا حقدار بنا۔ وہ انسان کا ابدی دشمن ہے، لیکن اللہ کے منتخب بندوں کے سامنے وہ بے بس رہے گا۔ سورۃ صاد کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور اس کے پیغام کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کافروں کی فخر اور انکار کی حالت ایسی ہے کہ وہ نبی کی نصیحت کو جھٹلا دیتے ہیں اور اسے جادو یا جھوٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھیجی گئی قوموں جیسے نوح، عاد، فرعون، ثمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انکار کو نظر انداز کر دیا اور ان سب کو بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی قدرت اور عدالت ہر زمانے میں قائم ہے اور جو لوگ اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے عذاب حق ہے۔ اس رکوع میں کافروں کے غرور اور نافرمانی کے نتائج واضح کیے گئے ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کر لیں اور سچائی پر قائم رہیں۔ سورۃ صاد کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور عدل کا سبق دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شان بیان کی۔ اس دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ جلدی میں عذاب چاہتے ہیں مگر اللہ کے بندے صبر اور استقامت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبردست طاقت، حکمت اور انصاف کی صلاحیت دی۔ وہ اپنی قوم کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرتے اور حق کے مطابق لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے۔ ایک واقعہ میں ان کے پاس دو فریق آئے جو اپنے باہمی جھگڑے کا فیصلہ چاہتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حکمت سے فیصلہ کیا۔ اللہ نے انہیں یہ بتا کر انعام دیا کہ جو سچے ایمان والے اور صالح عمل کرنے والے ہیں وہی کامیاب اور محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ہدایت دی کہ لوگوں کے درمیان انصاف اور حق کے مطابق فیصلہ کریں اور خواہشات کی پیروی سے بچیں۔ یہ آیات ہمیں صبر، حکمت، عدل اور اللہ کی اطاعت کا عملی سبق دیتی ہیں۔ سورۃ صاد کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کچھ حق اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور یہ کسی لغو یا بے مقصد چیز کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے سوال کیا کہ کیا ہم ایمان والوں اور صالح لوگوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کے برابر ٹھہرا سکتے ہیں؟ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو علم و حکمت دی اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ
علیہ السلام کو بھی نیک اور عابد بندے کے طور پر منتخب کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد میں حکمت، عدل اور قوت کا عملی مظاہرہ کیا۔ اللہ نے ان پر بادشاہت اور قدرت کے انعامات نازل کیے، جیسے ہوا، شیاطین اور دیگر وسائل ان کے تابع ہوئے تاکہ وہ اپنے کام کو آسانی سے انجام دے سکے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی عنایت اور حکمت نہ صرف بندوں کی ہدایت کے لیے ہے بلکہ اسے استعمال کرنے والے کو صبر، عدل اور فرما برداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ سورۃ صاد کا 74 رکوع اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یاد دلاتا ہے، جیسے حضرت ایوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور ذوالکفل علیہم السلام۔ یہ سب صابر اور اللہ کی عبادت میں خالص تھے اور ان کو دنیا و آخرت میں انعامات اور رحمت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت میں خوشیوں اور نعمتوں سے بھرپور رہائش ہے، جہاں وہ آرام کریں گے اور لذیذ پھل اور مشروبات سے لطف اٹھائیں گے، جبکہ طاغوتی اور گناہگار لوگ جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں، جہاں ان کے لیے شدید اور مستقل عذاب ہے اور وہ وہاں کسی نجات یا سکون کے قابل نہیں ہوں گے۔ سورۃ صاد کے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمین اور ان سب کے درمیان کا خالق ہے۔ یہ آیات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد فرشتوں کی سجدہ کرنے کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اپنی روح پھونکی، تمام فرشتے سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مگر شیطان نے غرور اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا اور کافر قرار پایا۔ ابلیس نے اللہ سے فرصت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے اور اللہ نے اسے جزوی طور پر اجازت دی، مگر شیطان اللہ کے نیک اور خاص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغام لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اور یہ سب کے لیے سبق اور دنیا و آخرت کے حقائق کو ظاہر کرتا ہے۔ سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ احقاف نام رکھنے کی وجہ، احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے۔ جس جگہ قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں ریت کے بہت سے ٹیلے تھے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت 21 میں اس جگہ کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف کب نازل ہوئی؟ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورۃ الاحقاف کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ سورۃ الاحقاف کے بنیادی مضامین۔ سورۃ الاحقاف کے شروع میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، پھر قرآن مجید، رسالت اور آخرت پر مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ اولاد کے شکر گزار ہونے اور قناعت والی زندگی گزارنے کو ان کی بہترین خوبی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں ان کے برے انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک سب سے اہم قرار دیا ہے، گویا حقوق العباد میں سب سے اولین حق والدین کا ہے۔ تاریخ سے برے کردار کی مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے عمان کے قریب رہتی تھی۔ انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور غرور کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ سورۃ الاحقاف کے آخر میں جنات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر ایمان لانے کا واقعہ ہے اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورت چونکہ سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تسلی سے نوازا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنات کا اسلام قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہی ایک صورت تھی۔ سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب یعنی قرآن مجید انہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا اور ہر چیز کا مقررہ وقت ہے۔ جو لوگ اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑتے ہیں وہ بے علم اور گمراہ ہیں۔ اللہ کے سوا جو چیزیں لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن وہ لوگ اپنے معبودوں کے دشمن ہوں گے اور ان کے بتوں کی عبادت کے قائل نہیں ہوں گے۔ جب ان پر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو کافروں کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی اختیار کا مالک نہیں۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی ہدایت مشکل ہے اور اللہ سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ دوسرا رکوع۔ سورۃ الاحقاف کے دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ اللہ کے حق پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہدایت اور رحمت کے طور پر کتاب دی تھی اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانے اور سیدھے راستے پر قائم رہیں، اللہ ان پر خوف اور غم نہیں ہونے دے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت دی گئی ہے۔ جو انسان شکر ادا کرے اور نیک عمل کرے اللہ اسے قبول فرمائے گا
اور اس کی اولاد میں بھی بلائی کرے گا۔ جو والدین کی نافرمانی کرے اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جٹلائے ان کا انجام نقصان اور عذاب ہے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجات دیے جائیں گے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں خوشیاں حاصل کرنے والے کافر قیامت کے دن عذاب بھگتیں گے کیونکہ انہوں نے زمین پر غرور اور فساد کیا۔ سورۃ الاحقاف کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی عبادت کی نصیحت کی اور کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، مگر قوم نے ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ پورا کر کے دکھاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور وہ بس اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو وہ سمجھنے لگے کہ یہ بارش یا طوفان ہے، لیکن یہ اللہ کا عذاب تھا جو سب تباہ کر گیا۔ اللہ نے ان کو زمین و وسائل میں جتنا موقع دیا تھا وہ سب استعمال کرنے کے باوجود نصیحتوں کو نہیں مانا۔ ان کے کان، آنکھیں اور دل کچھ نہ کر سکے اور ان پر عذاب آ گیا جیسا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سورۃ الاحقاف کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت سی قوموں اور بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو نافرمانی کرتی تھی تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ جو لوگ اللہ کے سوا معبودوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور یہ سب جھوٹ ہے۔ بعض جنات نے قرآن کو سنا اور اپنی قوموں کی طرف جا کر لوگوں کو نصیحت کی۔ وہ سب کو اللہ کی عبادت کرنے اور نیک اعمال کرنے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور عذاب سے بچائے۔ جو لوگ اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کریں ان کے لیے زمین میں کوئی مددگار نہیں اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن کافروں کو ان کے انکار کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کرنے کو فرماتے ہیں جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام صبر کرتے تھے اور اللہ کا کیا گیا وعدہ حقیقت ہے۔ فاسق قوموں کا انجام ہلاکت ہے۔